ایک بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو وجود بخشا ہے وہ محض اس لیے بخشا ہے کہ لوگ میری ذات کو پہچان جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود اپنے تعارف کے لیے دیا کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، برتر، اولا اور مایہ ناز طبقہ انبیاء کا چنا اور اس کا انتخاب کیا۔ باقی مخلوق کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، اللہ کتنے عظیم ہیں، اور اللہ کیسے خالق ہیں اور کیسے تمہارے مالک ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی جان کا فائدہ چاہتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ جان کا فائدہ کیا ہے کہ اس جسم کو آگ سے بچا لینا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی جو جہنم ہے وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ کن لوگوں پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے؟ ان میں اللہ نے فرمایا جو مشرک ہے نا، مشرک یہ ابد الآباد جہنم کے اندر رہے گا، اس کی معافی کبھی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنے متعلق ایک قانون بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں قانون بناتا ہوں نا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرا قانون کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی جو قانون کی کتاب ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی قانون کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قانون بیان کیے ہیں، اور قانون بیان کر کے اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کوئی انسانوں میں جو میرے قانون کو توڑ کے دکھا دے؟ ہے کوئی؟ نہیں توڑ سکا۔ انسانوں کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت بڑی صلاحیت سے انسان کو نوازا ہے۔ یہ جو موبائل کی چپ ہوتی ہے نا، انسان کا جو دماغ ہے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے جی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ انسان کے دماغ کے اندر آج ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یہ انسان کے دماغ میں پہلے آئی ہے تو پھر باہر نکلی ہے نا۔ یہ انسان کے دماغ کے اندر لوہے پر محنت کرتا ہے تو آسمان میں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ محنت ہے نا، یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے۔ تو اللہ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے، بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی جو دعوت ہے اسے قرآن مجید میں بڑی مرتبہ ذکر کیا جی۔ اور ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا میرے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی اس روئے زمین پر مبعوث کیے ہیں نا، ان کی دعوت کی بنیاد یہی تھی لا الہ الا اللہ،
اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی جان سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا حقیقی محبت تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے مائی باپ کو اللہ کا تعارف کروا دو۔ یہ حقیقی محبت ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک بندہ ہے دنیا کی زندگی محبت کے اندر تو اس نے گزاری ہے، لیکن نہ اسے پتہ ہے کہ مسئلہ الہ کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انبیاء نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی ہیں زندگی کے اندر اسے کوئی۔ دیکھیے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں یہ دنیا کے فنون کے لیے جو ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کی اولاد کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، نبی کون ہوتے ہیں، عقیدہ کیا ہوتا ہے، احکامات کیا ہوتے ہیں، ادب آداب کیا ہوتا ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ آج معاشرہ ان چیزوں سے کتنا دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ قرآن کے قریب جب بندہ آتا ہے تو بندے کو ایک سوچ ملتی ہے۔ جب انسان قرآن مجید کی مجلس میں آتا ہے، ظاہر بات ہے یہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، تو جب انسان قرآن مجید کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے تو انسان کو ایک سوچ ملتی ہے کہ ہاں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ باتیں۔ آج معاشرہ قرآن کی باتوں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نماز کے پابند ہوں، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں ہماری بیوی بھی نماز کی پابند ہو، ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہوں۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بیوی کو بھی سمجھانا ہوگا، بہو کو بھی سمجھانا ہوگا، بیٹی کو بھی سمجھانا ہوگا، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہوگا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ سمجھے کہ بس میں نے پڑھ لی تو میں بری و ذمہ ہو گیا۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کل اللہ کی عدالت میں اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے اندر کون ہے؟ ذمہ بیوی ہے، بچے ہیں، اگر اور کوئی نہیں تو کم از کم بیوی ہے، بچے ہیں۔ اس سے آگے چلے جاؤ تو ملازم ہیں جی، پھر آگے بڑھتے چلے جاؤ تو جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اصل عقل مندی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہے۔ جو بندہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہ سمجھ سکا اور دنیا سے گزر گیا، وہ دنیا کا سب سے نالائق اور بے وقوف انسان ہے۔ جو دنیا کے اندر آیا اور دنیا کی لذتوں سے فائدے اٹھائے اور شب و روز دنیا کے اندر وہ گزار کے چلا گیا، لیکن اسے دنیا میں آنے کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر، والعصر، اللہ اکبر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ سارے مفسرین نے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتے ہیں میں عرش والا یہ گواہیاں دے رہا ہوں کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، تباہ و بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہاں کون لوگ ہیں جو صحیح ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری وحدانیت کو سمجھ لیا، میری الوہیت کو سمجھ لیا، میری معبودیت کو سمجھ لیا۔ اسی لیے اللہ نے سارے انبیاء کو کہا لوگوں کو میری الوہیت بتاؤ، میری معبودیت بتاؤ، میرا الہ ہونا بتاؤ ان کو۔ الا الذین آمنوا، جب یہ درجہ حاصل ہو گیا، دوسرا درجہ کیا ہے؟
یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد سو جاؤ جی بس، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی، کوئی کسی فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دو قسم کے لوگ ہو گئے جی، ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کی تلقین بھی کریں نا، صبر، اور صبر کا قرآن نے بہت تذکرہ کیا ہے، بہت تذکرہ کیا ہے، مشکلات پر، مصیبتوں پر، غموں پر، اللہ نے فرمایا غموں کے پہاڑ بھی آ جائیں گے، مصیبتیں بھی آ جائیں گی، کبھی گھر والوں کی طرف سے آ جائیں گی، کبھی باہر والوں کی طرف سے کبھی ہر طرف سے مصیبتیں آئیں گی، وتواصوا بالصبر جی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین جی، یہ حق کی تلقین ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ حق کی تلقین ہوتی ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رازق کو پہچانو، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، یہ بنیاد ہے، بنیاد، باقی ساری چیزیں دیوار سمجھو، پلر سمجھو، لنٹر سمجھو، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے، اگر یہ بنیاد ٹھیک ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ امام الانبیاء جب دعوت دے رہے ہیں، مشرکین مکہ اور امام الانبیاء کے درمیان جب جھگڑا ہو رہا ہے، تو پھر قرآن کے نزول کا وقت ہے نا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے، امام الانبیاء اتنے پریشان ہوتے کہ مولا میں تیری وحدانیت کا تعارف نہیں کروا رہا ہوں، یہ مقابلے میں مجھے پتھر مار رہے ہیں، مولا میں تیری لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہا ہوں، مولا صدا لگا رہا ہوں، یہ مقابلے کے اندر میرے یاروں کو تختہ دار پر لٹکا کر انہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میرا پیغمبر، جتنے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں، ہم ان کی دعوت کا حال آپ کو سنائیں، پھر اللہ پیغمبروں کی دعوت کا حال سناتے ہیں جی، ہم نے فلاں پیغمبر کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں علاقے کی طرف بھیجا، وہ لوگ کیسے تھے جی، ان کا بدعمالیوں کے اندر کیا صورتحال تھی، اور پھر میرے نبی ان کے پاس آئے اور انہیں کیسے آگاہ کیا اور کیسے ان برائیوں سے روکنے کے لیے دعوت دی۔ انشاءاللہ قرآن مجید نے بڑے انبیاء کا ذکر کیا ہے، چیدہ جو چند انبیاء ہے نا، اس دعوت کی تصدیق میں وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول